موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ چکے تھے۔ اجنبی سرزمین، اجنبی لوگ اور مستقبل کے بارے میں کوئی واضح نقشہ نہیں۔ شہر کے باہر ایک کنواں تھا۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ طاقتور آگے تھے، کمزور پیچھے۔ اسی ہجوم سے ذرا دور دو لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ نہ وہ آگے بڑھ رہی تھیں، نہ آواز بلند کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم دونوں پانی کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انتظار کرتی ہیں جب تک چرواہے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سننا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا آگے بڑھنا تھا، اکیلے، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی توقع کے۔ انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، نہ کوئی مطالبہ، نہ کوئی شکوہ۔ پھر وہ کنویں سے ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بس ایک دعا کی، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا الفاظ سے زیادہ حال کی ترجمان تھی۔ کچھ دیر بعد ان دو لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ایک نبی، ایک بزرگ اور حکمت کا خزانہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنا دی، خوف، ہجرت اور پیچھے چھوٹا ہوا سب کچھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ پھر ایک پیشکش ہوئی، نہ اقتدار کی، نہ دولت کی، بلکہ خدمت کی۔ 8 سال، اور اگر چاہو تو 10، بکریاں چرانا، تنہائی، صبر اور ذمہ داری۔ یہ سال عام سال نہیں تھے، یہ وہ تربیت تھی جو نبوت سے پہلے اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ فرعون کے محل میں پلنے والا اب چرواہا تھا، اور یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ تخت سے پہلے انسان کو میدان میں اتارتا ہے، تاکہ طاقت سے پہلے دل مضبوط ہو جائے۔ مدین کے یہ سال خاموش تھے، لیکن فیصلہ کن۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام صرف وقت نہیں گزار رہے تھے، وہ تیار ہو رہے تھے، کیونکہ آگے ایک ایسی ذمہ داری تھی جس کے لیے صرف علم نہیں بلکہ صبر چاہیے تھا۔ مدین کے برس مکمل ہوئے، زندگی کا ایک باب بند ہوا اور ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی سمت روانہ تھے۔ رات کا وقت تھا، راستہ اجنبی اور سردی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اسی سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ کی جانب ایک روشنی دیکھی۔ یہ منظر نہ خوفناک تھا اور نہ ہی پر اسرار، بس ایک روشنی جسے دیکھ کر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں شاید وہاں سے آگ لے آؤں یا کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام کے قریب پہنچے تو وہ آگ نہ رہی جو نظر آ رہی تھی، وہاں اللہ کا کلام ہوا۔ قرآن بیان کرتا